نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ نے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل اور اعلیٰ بنائی ہے، اسی طرح جو آپ کو معجزات دیے وہ معجزات بھی اللہ نے اعلیٰ اور افضل دیے۔ یوں تو میرے نبی کی ساری زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے، لیکن اللہ نے جو سب سے اعلیٰ اور ایک اہم معجزہ عطا فرمایا اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی ہے عروج، اور یہ جو معراج ہے یہ زمینوں سے ہو کر آسمانوں کی بلندیوں کو پار کرتے ہوئے کعبہ قوسین تک اللہ کے دیدار کرنے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا سبحان الذی، معراج کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے فرمایا ہے۔ سبحان کا کیا معنی ہے؟ سبحان کا ویسے تو معنی ہے پاک، کہ ایک ایسی ذات جو ہر عیب و ہر نقص سے پاک ہو اسے سبحان کہتے ہیں، لیکن سبحان کا ایک معنی یہ ہے اے اللہ میں عاجز تو قادر۔ اب اس مثال میں، اس معنی میں اگر ہم غور و فکر کریں تو قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں کہ آغاز لفظ سبحان سے ہوتا ہے اور وہاں پر معنی یہی بنتا ہے اے اللہ میں عاجز تو قادر۔ آپ ملائکہ کو دیکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کا علم اللہ نے سکھا دیا۔ یہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے سجدہ کیا تو پھر ایک جملہ کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے مولا آپ پاک ذات ہیں، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نام سناؤ، یہ اسماء کے نام ہمیں جو نہیں آ رہے اے اللہ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ آپ نے ہمیں نہیں سکھائے، ہم بتلانے سے عاجز ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں سکھلا دیں تو آپ اس بات پر قادر ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو یہاں بھی سبحان کا معنی یہی ہے اے اللہ ہم سب عاجز ہیں، تو قادر ہے، تو جسے چاہے علم سکھا دے، جسے چاہے جو چیز دے دے، اے اللہ ہم عاجز ہیں آپ قادر ہیں۔ آیت کریمہ کو دیکھ لیں آپ، آیت کریمہ کا آغاز بھی سبحان سے ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم میں رہیں، میں ان پر عذاب نازل کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر چلے گئے، جس مقام پر آپ نے جانا تھا درمیان میں ایک دریا تھا، اسے عبور کرنا تھا، اسے عبور کرنے کے لیے آپ کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں گئی تو وہ ہلنے لگی، ڈوبنے لگی، پورا ڈالا گیا، جناب یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ادب سے جناب یونس علیہ السلام کو دریا برد کر دیا گیا۔ آگے اللہ کے حکم سے مچھلی آئی، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، آپ پیٹ میں چلے گئے۔ جب آپ پیٹ میں چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر ذکر فرمایا کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں فنادا فی الظلمات، فرمایا کہ اندھیروں میں اللہ کو پکارا، فنادا پکارا فی الظلمات اندھیروں میں، مچھلی کا اندھیرا اور رات کی تاریکی کا اندھیرا اور پانی کی گہرائیوں کا اندھیرا، ان تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، مولا میں ایک ایسی جگہ آ کے پھنسا ہوں، اب میری مدد کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میری فریاد کو سننے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور میری بات کو سننے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے مچھلی کے پیٹ میں دیکھنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے،
مولا میری مدد کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ میں مقدم مقاما، لا الہ الا انت، میں عاجز ہوں تو قادر ہے، مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے. لا الہ الا انت، اے اللہ عبادت کے لائق بھی تو ہے اور فریاد کو سننے والا بھی تو ہے، مدد کرنے والا بھی تو ہے. میں جو اس مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، اب مجھے یہاں سے نکالنے والا بھی تو ہے. تو لفظ معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے، سبحان الذی اسرا، اور ملائکہ کا عرض اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے، سبحانک لا علم لنا، اور آیت کریمہ کا آغاز بھی لفظ سبحان سے، لا الہ الا انت سبحانک. تو سبحانک کا معنی ہے اے اللہ ہم عاجز، آپ قادر. اب آپ سواری پہ بیٹھے ہیں تو بندہ جب سواری پہ بیٹھتا ہے، شہرت بھی ہو اور کروڑوں کی گاڑی بھی نیچے ہو، تو انسان کے اندر ایک نخرہ آ جاتا ہے. میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، اب موٹر سائیکل والے مجھ سے پیچھے رہ گئے، سائیکل پر سوار ہونے والے وہ بھی پیچھے رہ گئے، پیدل چلنے والے وہ بھی پیچھے رہ گئے، میں سب سے آگے نکل گیا ہوں. اب انسان کی ذات میں ایک نخرہ پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، یہ گاڑی بھی تیری نہیں، یہ دولت بھی تیری نہیں، یہ جان بھی تیری نہیں، یہ جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے یہ بھی اس کا مالک تو نہیں ہے، ساری چیزوں کا مالک میں ہوں. تیری گاڑی کا مالک میں، تیری دولت کا مالک میں، تیری شہرت کا مالک میں، اور تیری عزت کا مالک میں. تو جب بندہ گاڑی پر بیٹھتا ہے تو ایک نخرہ سا آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے پہلے دعا پڑھ. اب بندہ کہتا ہے اللہ کون سی دعا پڑھو؟ آواز آتی ہے سبحان الذی سخر لنا، مولا میری جان کا مالک بھی تو ہے، میری عزت کا مالک بھی تو ہے، میری شہرت کا مالک بھی تو ہے، اور جو اتنی بڑی گاڑی مجھے دی اور میں فی رفتار 1 گھنٹہ منٹوں میں جو میں طے کر رہا ہوں، مولا اس کا مالک بھی تو ہے. تو سواری کی جو دعا ہے اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے، سبحان الذی سخر لنا. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ سوار ہے، ہوا آپ کے تخت کو لے کر جا رہی ہے، 4000 خادم بھی ساتھ ہیں، شاہی تخت بھی ہے، خدام بھی ساتھ ہیں، نوکر بھی ساتھ ہیں، اور جناب آپ ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں. ایک کسان ہل چلا رہا ہے، اس نے جناب سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھا تو ایک لفظ نکلا سبحان اللہ. بھی اتنی بڑی بادشاہت کہ تخت ہوا لے کر جا رہی ہے، خادم ہے، بادشاہت ہے، شاہ لباس ہے اور شاہی تاج ہے، یہ ساری چیزیں. اس نے کہا سبحان اللہ. تو جناب سلیمان علیہ السلام فوراً نیچے اترے اور فرمایا کہ آپ میری ساری بادشاہت لے لیں، میرے 4000 خادم بھی لے لیں، میرے نوکر بھی لے لیں، میرا شاہی تاج بھی لے لیں، یہ تخت بھی لے لیں، میری ساری حکومت بھی لے لیں. جو ایک جملہ آپ نے کہا اس پر جو اللہ نے آپ کو اجر دیا ہے وہ اجر مجھے دے دے، کیونکہ اس ساری سلطنت سے سبحان اللہ کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہے. تو جناب سلیمان علیہ السلام جس بات پر اس کسان کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوئے، اس جملے کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عظیم بکریاں عطا فرمائی، بکریوں کا ریوڑ ہے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے، فرشتے جاؤ میرے ابراہیم کا امتحان لو کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں میرے نام کی کتنی محبت ہے. اب اللہ نے اس فرشتے کو سکھایا، پڑھایا، یاد کرایا. اب تو نے جانا ہے میرے ابراہیم کے پاس یہ جملے کہنے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ابراہیم خلیل کے دل میں میری کتنی محبت ہے. اب فرشتہ بشکل بشر آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے پاس ایک ایسے جملے ہیں آپ کے رب کی شان میں، آپ کے رب کی میں شان بیان کرنا چاہتا ہوں، تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے اس تعریف سن کر مجھے کیا دو گے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو ہم گنتے نہیں ہیں،
آدھی بکریاں آپ کی آدھی میری. اب انہوں نے تسبیح تراویح پڑھی. اب ہم رمضان شریف آنے والا ہے, ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں دے دی. پھر دل میں جوش پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا, ایک جذبہ پیدا ہوا, میں ان کلمات کو دوبارہ سنوں جس میں اللہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمات میرے سامنے پھر پڑھو. فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں آیا تھا مجھے اس کے بدلے کیا دو گے؟ فرمایا آدھی بکریاں تمہیں دوں گا, تم سارے میرے بکریوں کے ریوڑ کے مالک بن جاؤ گے. انہوں نے پھر یہ کلمات کہے, انہوں نے بکریاں آدھی بھی دے دی. پھر وہ جانے لگا, کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تم جا رہی ہو, تمہارے پاس خادم کوئی نہیں ہے, بکریوں کو چروانے والا چرواہا کوئی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں وہ الفاظ, وہ اللہ کی شان میں حمد و ثنا کے کلمات تم مجھے دوبارہ سناؤ, میں تمہاری بکریوں کی خدمت کروں گا. تو اس بشکل انسان بشر میں جو فرشتہ آیا تھا اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا کہ میرے ابراہیم کے دل میں میری کتنی محبت ہے. تو تسبیح تراویح کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے. کس سے ہے بھائی؟ لفظ سبحان سے ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. باتوں باتوں میں کہنے لگے مولا آپ اتنی بڑی مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پوچھنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے تو تیرے سامنے ایک پتھر ہے, اس پتھر پر اپنا عصا مارو. عصا مارا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک اور پتھر نکلا, اس پر عصا مارا, وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک اور پتھر نکلا, اس پر عصا مارا, وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اندر ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں ایک سبز پتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے موسیٰ اب اس کے منہ پر اپنا کان لگاؤ. جب کان لگایا تو وہ کیڑا ایک جملہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی, سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے 3 پتھروں کے اندر. سبحان من یرانی, سبحان من یرزقنی, سبحان من یرانی, سبحان من یسمع کلامی, سبحان من یرانی ولا تنسانی. جملے اس پتھر کے اندر جو کیڑا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا وہ کہہ رہا ہے اللہ کی ذات پاک ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے, جو مجھے رزق پہنچاتی ہے, جو میرے کلام کو سنتی ہے. تو اس کیڑے کی دعا کے جو کلمات ہیں اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے, سبحان من یرانی. تو حضور کی معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے ہے اور امت کے معراج کا آغاز بھی لفظ سبحان سے. سبحانک اللہم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. اب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, پہلے مفسر ہے, محدث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, تاجر ہے, صدر ہے, وزیر ہے, لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے. اب اللہ سے پوچھتا ہے اللہ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھو, فرمایا نہ. پہلے سورۃ الاخلاص پڑھو, فرمایا نہ. فرمایا پہلے سبحانک اللہم سے نماز کو شروع کر. کیوں؟ فرمایا تیرے نبی کا معراج بھی لفظ سبحان سے اور تیرے میں نبی کی امتی کا معراج بھی لفظ سبحان سے. تیرے نبی کا معراج چلا لفظ سبحان سے اور میرے نبی کی امتی کا معراج چلے گا لفظ سبحان سے. میرا تمہارا نبی عرشوں پر آیا تو ان کا معراج ہو گیا, تو مسجد میں آئے تمہارا معراج ہو گیا. تو لفظ سبحان سے اللہ نے اپنے محبوب کا معراج کا آغاز کیا. وجہ کیا ہے؟ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی دیکھو 7 آسمانوں کے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا خلا ہے اور پھر آگے کتنا خلا ہے, یہاں پر قرے بھی ہیں, ٹھنڈی جگہیں بھی ہیں, برف بھی ہے اور سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, اتنا لمبا سفر بابا کون طے کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جانے والے کو نہ دیکھو, لے جانے والے کو دیکھو. وہ جو لے جانے والا ہے وہ کون ہے؟ سبحان. وہ کون ہے بھائی؟ سبحان. تو سبحان کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہم عاجز آپ قادر,
تو آیت کریمہ کا آغاز بھی لفظ بولتے جائیں لفظ سبحان سے، حضور کا معراج چلا لفظ سبحان سے، سواری پر ہم بیٹھے اس کی دعا کا آغاز بھی لفظ سبحان سے، آیت کریمہ کا آغاز بھی لفظ سبحان سے، اور یونس علیہ السلام نے جس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں کہا اسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے، گاڑی پر بیٹھے دعا پڑھی اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے، اور کیڑے کی دعا جو 3 پتھروں میں اللہ کے سامنے عرض کر رہا تھا اس کا آغاز بھی لفظ سبحان سے، نبی کا معراج بھی لفظ سبحان سے، اور مومن کا معراج بھی لفظ سبحان سے۔ اللہ